اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ پروردگار سورہ مبارکہ مومن یا سورہ مبارکہ غافر دونوں ہی نام ہیں سورہ کے، اس میں ارشاد فرما کے کہہ رہا ہے کہ اور تمہارے پروردگار نے یہ کہا ہے، قال ربکم، تمہارے پروردگار نے یہ کہا ہے، ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو، دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری اس دعا کی اجابت اور استجابت کروں گا۔ عزیزان گرامی قدر، دعا عبد و رب کے درمیان میں اس رابطے کا نام ہے کہ جس میں نے عرض کیا کہ حتیٰ پروردگار اپنے عبد کو یہ مقام عطا کر دیتا ہے کہ وہ پروردگار جو بغیر وسیلے کے اپنے عبد سے بات نہیں کرتا، بغیر وسیلے کے اپنے عبد کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا، اس مقام دعا میں آ کر پروردگار اپنے اور اپنے بندے کے درمیان سے ہر طرح کے وسیلے اور واسطے کو ختم کر کے اسے یہ حیثیت عطا کرتا ہے کہ اگر تمہارے دل میں میرے اوپر ایمان کی کوئی رمق بھی باقی ہے تو اس ایمان کی وجہ سے تم یہ حیثیت پیدا کرتے ہو، اگر میں تمہارا رب ہوں، اگر تم نے مجھے واقعی اپنا رب سمجھا ہے تو یہ رب سمجھنا، یہ ایمان تمہیں یہ حیثیت عطا کرے گا کہ تم بغیر کسی وسیلے کے ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، بلا فاصلہ پروردگار فرماتا ہے کہ میں تمہاری اجابت کروں گا۔ دیکھنا صرف یہ ہے عزیزان من کہ جب ہم پروردگار کو پروردگار سمجھتے ہوئے واقعاً خلوص کے ساتھ پکارتے ہیں تو اس اجابت کا اور استجابت کا معنی کیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم مانگ رہے ہیں وہی اور ویسے ہی مل جانا استجابت ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہمیں خدا سے کیا اور کیسے مانگنا چاہیے، یہ تعلیمات ہمیں اہل بیت علیہ السلام نے دی ہیں، اور وہی ہمیں سمجھاتے ہیں کہ پروردگار سے کیا اور کیسے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔